بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاؤں میں ایک بابا رہا کرتا تھا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور بیٹی بہت خوبصورت اور بہت پیاری تھی۔ بابا نے بڑے لاڈ پیار سے اس کی پرورش کی کہ اس کی محبت سے اس کی پرورش کرتا رہا۔ غریب تھا، محنت کر کے آتا، اس کو کھلاتا پلاتا یہ کرتا۔ اس کی بچی باہر کہیں نکل جاتی بیٹی تو شرارتیں کرتی، کھیلتی، باغ میں ادھر ادھر بھاگتی اور کبھی آم توڑ کے لے آتی درختوں سے، کبھی یہ کرتی۔ ایک دن ایک شہزادی کی نظر اس پہ پڑ گئی تو اس نے اسے بہت زور سے ڈانٹا اور ڈرایا، تو وہ ڈر کے مارے بھاگی بھی آئی اور گھر میں چھپ گئی اور اپنے باپ سے کہنے لگی کہ اب میں باہر نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور سچ مچ اس نے باہر جانا چھوڑ دیا کہ اچانک اس کے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ بابا کی طبیعت خراب ہو گئی، گھر میں جو بھی کھانا وانا تھا چھوٹا موٹا وہ روز بناتی اور بابا کو کھلاتی اور دوائی لے کے آتی اور دوائی کھلا دیتی۔ بس اس طرح بابا چلتا رہا کہ ایک دن بابا بہت زیادہ پلنگ پہ لگ گیا۔ وہ دوائی لینے بھی نہیں جا سکتا تھا کہ جا کے دوائی لاتا، جو دوائی لے کے آیا ہوا تھا وہی کھلا دی تھی۔ تو ایک دن بابا نے کہا کہ بیٹا جو بھی کھانے کا ہے مجھے دے دو تو میں دوائی کھا لوں۔ اصل میں جو کھانا گھر میں تھا وہ لڑکی روز تھوڑا تھوڑا کھلاتی تھی تو وہ سارا ہی ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ لڑکی پریشان ہوگی، چاروں طرف دیکھنے لگی گھر میں کہ کچھ کھانے کو کچن میں، اسے کچھ بھی نہ ملا۔ وہ پریشان ہوگی کہ میں باپ کو کیا دوں۔ پھر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی اچھا بابا میں بنا کے لا رہی ہوں، آپ انتظار کریں۔ بابا اس کا آواز دیتا رہا کہ بھئی آؤ کھانا تو لے آؤ۔ یہ کہتی رہی اچھا اچھا، یہ سوچتی رہی اور پھر اس کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور گھر سے باہر قدم نکالا۔ جب باہر نکالا تو اس کی سمجھ میں نہ آئے میں کدھر جاؤں۔ یہ اپنی 2 گھر چھوڑ کے پڑوس والی خالہ کے پاس گئی جو کہ اکثر ان کے گھر آیا جایا کرتی تھی اور خیریت لیتی تھی۔ یہ خالہ کے پاس گئی اور کہنے لگی خالہ بابا بہت بیمار ہے اور کھانے کو گھر میں کچھ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ مجھے دے سکتی ہیں۔ تو ان کی خالہ نے کہا ہاں بیٹا میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، اتفاق سے 2 سوکھی روٹیاں پڑی ہیں، اگر تمہیں چاہیے تو لے جاؤ۔ یہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے یہی دے دیں۔ تو خالہ کیا کرتی ہے ایک پلیٹ میں 2 سوکھی روٹیاں اور ایک چھوٹا پیاز کا ٹکڑا رکھ کے اس کو بچی کو دے دیتی اور کہتی کہ ہاں لے جاؤ، جو اپنے ابا کو کھلا دو۔ وہ لڑکی وہ کھانا لے کے اپنے گھر آتی ہے، روٹی بہت کڑک ہوتی ہے، کیا کرتی ہے ایک روٹی اور پانی کا گلاس لے کے جاتی ہے اور بابا کو اپنے بھگو کے روٹی کھلاتی ہے۔ تو بابا ایک روٹی کھا لیتا ہے اور کھا کے دوائی کھا کے سو جاتا ہے۔ اتنی دیر میں یہ سوچتی ہے ایک روٹی بچی ہے، تھوڑی میں بھی کھا لیتی ہوں، کچھ یہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں دروازے پہ ٹھک ٹھک ہوتی ہے۔ تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو یہ جا کے دیکھتی ہے تو اس کے باپ سے بھی زیادہ بوڑھا اور ضعیف آدمی ایک دروازے پہ کھڑا ہے۔ وہ اس سے جا کے کہتی ہے کہ جی بابا، تو بابا کہتے ہیں کہ میں بہت دن کا بھوکا ہوں اور میں نے کھانا نہیں کھایا ہوا اور مسافر ہوں، میں تھک گیا ہوں، تو بیٹا مجھے تھوڑا کھانا مل جائے گا۔ یہ سوچ میں پڑ گئی اور پھر کہنے لگی اچھا بابا میں ابھی آتی ہوں۔ یہ اندر آتی ہے اور اندر آ کے ایک روٹی اپنی پلیٹ میں لے کے اور بابا کے پاس چلی جاتی ہے اور پانی بھی لے کے جاتی ہے اور کہتی ہے بابا روٹی سوکھی ہوئی ہے، اگر آپ کو پانی میں ایسے کھانی ہے تو پانی میں بھگو کر آپ کھا لیں۔ تو وہ پانی میں بھگو کے بابا آدھی روٹی لے لیتا ہے، آدھی روٹی کھاتا ہے اور کہتا ہے میرا پیٹ بھر گیا، اور باقی آدھی روٹی اس کو واپس کر دیتا ہے۔ یہ بچی کیا کرتی ہے، یہ کھانا کھا کے بابا کیا کرتا ہے کہ دعا دیتا ہے، اس کو بہت ساری دعائیں دیتا ہے اور دعا دے کے خوش ہو کے چلا جاتا ہے۔ جب بابا چلا گیا تو یہ اندر آئی اور اس نے آ کے روٹی کو تھوڑا سا کھا لیا اور باقی اپنے باپ کے لیے رکھ دیا کہ صبح اٹھ کے بابا کیا کھائے گا، یہ سوچ کے اس نے روٹی رکھ دی۔ اور یہ پریشان اور فکر مند روتی رہی اللہ کے آگے، سجدے میں گر گئی اور بہت دعائیں کری اور اللہ سے کہ اللہ میرے بابا کو صحیح کر دے کہ میں کہاں سے کھانا لاؤں گی، میں کیا کروں گی۔ اب دوسرا دن آ گیا، یہ بہت پریشان ہو گئی، صبح کا کھانا بابا کو دے دیا، دوپہر کے کھانے کی اس کو فکر ہو گئی، اب میں یہ کھانا کہاں سے لاؤں گی۔ بہت دیر یہ سوچتی، پھر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں خود کماتی ہوں، باہر جاتی ہوں۔ یہ اپنی خالہ کے گھر جاتی ہے، اسی کے گھر جاتی ہے جب کہ گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی، کبھی دور شہر یا دور پرے کہیں نہیں گئی بھی ہوتی۔ تو یہ ادھر سے نکل کے جاتی ہے اور جا کے خالہ سے کہتی کہ خالہ مجھے 100 روپے دے دو گی، یقین جانو اگر تم مجھے 100 روپے دو گی تو میں تمہیں کما کے منافع کے ساتھ واپس کروں گی۔ خالہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں دے دیتی ہوں۔ تو خالہ اس کو 100 روپے دیتی ہے، یہ وہ 100 روپے لے کے آتی ہے اور 100 روپے کے آم خریدتی ہے، آم خرید کے اس کو بیچنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے کہیں۔
اور آم بیچنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آم بیچنے کے بعد اس کو تھوڑا بہت منافع ہوتا ہے، تو وہ پیسے لے کے گھر آتی ہے اور سب تھوڑا سا آٹا وغیرہ بھی لے آتی ہے اور آ کے گھر میں آٹا گوندتی ہے، روٹی پکاتی ہے، اپنے باپ کو کھانا دیتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب باپ سو جاتا ہے تو وہ پیسے گنتی ہے اور خالہ کے پاس لے کے جاتی ہے اور خالہ سے کہتی ہے خالہ تمہارے آج آدھے پیسے دے رہی ہوں، پورے نہیں دے پاؤں گی کیونکہ مجھے اتنے منافع نہیں ہوا۔ خالہ کہتی ہے کوئی بات نہیں بیٹا، 1-2 دن مت دو، تم اپنا کام چلاؤ، فائدہ ہو جائے تو مجھے دے دینا۔ وہ اسی طرح وہ لڑکی کیا کرتی ہے، اپنے آم بیچتی رہتی ہے، اس کا روز کا معمول ہوتا ہے، وہ 1-2 گھنٹہ آم بیچتی ہے اور پھر آ جاتی ہے۔ اس طرح کرتے کرتے اس کی دکان بہت اچھی چل گئی اور وہ منافع میں آ گئی اور اللہ نے اس میں برکت دے دی اور اس کو اچھے خاصے پیسے لگنے لگے، اور وہ گھر لا کے پھر اپنے خالہ کو منافع کے ساتھ اس نے ان کے 100 روپے واپس کر دیے، اور جو وہ اپنا کماتی تھی اس کی کمائی تھی، اس کی روزی میں اللہ نے برکت دے دی۔ تو وہ سوچتی ہے کہ اللہ نے میری دعا سنی اور یہ سب کا۔ ایک دن وہ اپنی آم کی اس پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ بادشاہ کے بیٹے کا گزر ہوتا ہے وہاں سے، شہزادے کا۔ وہ اس کو دیکھتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے، کتنی شرارتیں کیا کرتی تھی، اور یہ وہ اس کی دکان پہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ تم نے میرا آم چرایا ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں، وہ ڈر جاتی ہے اور اس سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے کہ بادشاہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، اور یہ بھاگ کے گھر آ جاتی ہے۔ جیسے گھر آتی ہے تو وہ جو شہزادہ، بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے شہزادہ، وہ بھی اس کے پیچھے آتا ہے اور آ کے پھر اس کی باپ سے کہتا ہے، باپ کہتا ہے کون ہے کون ہے؟ تو بیٹی کہتی میں ہوں بابا، میں ہوں۔ اور پھر یہ کون آیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ میرے پیچھے پیچھے آ گیا بھاگ کے۔ تو وہ شہزادہ جو ہے وہ آ کے اس کے باپ کو بتاتا ہے کہ میں ہوں اس گاؤں کا شہزادہ، اور میں اس بادشاہ کا بیٹا ہوں، اور یہ گاؤں میرے قبضے میں ہی آتا ہے، اور میں یہ ہوں، میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بابا سوچ میں پڑ جاتا ہے، کہتا ہے کہاں تم اور ہم کہاں؟ تم بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ دل لگی کے لیے شادیاں کرتے ہیں، پھر تھوڑے عرصے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں ہوں، میرا بیٹا بھی، میں بھی اچھا ہوں اور میرا باپ بھی بہت اچھا ہے، تو لہٰذا ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ ہم سے کوئی بھی وعدہ لے لیں۔ خیر اس کا باپ راضی ہو جاتا ہے اور اس کی شادی شہزادے سے ہو جاتی ہے، اور اللہ نے اس بزرگ کی دعا، جس کو کھانا کھلایا تھا، وہ اتنی لگی کہ اس لڑکی کی زندگی بن گئی۔ اپنے سائل جو آپ کے دروازے پہ آئے اسے کبھی نہ لوٹائیں، آپ سے جو ہو سکے اس کے ہاتھ میں دے دیں تھوڑا بہت اور اس کو بھیج دیں۔ جو بھی ہے، ضروری نہیں کہ بہت سے لوگ دھتکار دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن آپ اس طرح پیار سے تھوڑا بہت دے کے رخصت کر دیا کریں۔ کچھ نہیں پتہ آپ کو کس کی دعا آپ کی زندگی میں آ جائے اور آپ کی زندگی بدل دے اور آپ کے لیے بہتری آ جائے۔ تو اس طرح وہ لڑکی جو تھی وہ شہزادی بن گئی اور اس کی زندگی بہت خوش و خرم سے گزری۔